السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ۔ پھر آگے جا کے سلام علی ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ سورہ صافات ہے اور 23واں سپارہ ہے۔ قربانی کے حوالے سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا بإذن اللہ پیر کے دن، سوموار کے دن، عید الاضحیٰ کا پہلا دن 10 ذو الحجہ، اسی مناسبت سے ان آیات کا انتخاب کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا ذکر ہے، اور سب سے بڑی اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے بیٹے کی قربانی اللہ کے راستے میں پیش کی، اس کا ذکر ہے۔ اس سے پہلے تمہید کے طور پر نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، ساتھ پھر ابراہیم علیہ السلام کی بات شروع ہوتی۔ چونکہ رکوع کا آغاز بھی ہے اور مضمون بھی ایک جیسا ہے، تو 2-3 آیتیں میں نے پہلے سے شروع کر دی، سنتے جائیے۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو اپنی عقلوں کو، فراست کو، دانشوں کو وحی کے تابع رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے یہ عقل، یہ دانش، یہ فراست مجھے اور آپ کو اس لیے عطا فرمائی ہے کہ ہم اس سے دین کو، وحی کو، فرامین رسول کو، فرامین خداوندی کو سمجھنے کا کام لیں، عمل کرنے کا کام لیں، آگے پہنچانے کا کام لیں۔ یہی تو زندگی ہے کل، بس زندگی کی قیمت انہی چیزوں سے بنتی ہے، وگرنہ زندگی تو پھر کتے اور کتیا کی بھی ہے، بلکہ اس کی زندگی زیادہ بہتر ہے، کیوں؟ اس کا کوئی حساب کتاب کوئی نہیں، مزے کی زندگی ہے۔ سور اور سورنی کی زندگی بڑی مزے کی زندگی ہے، اگر یہ عنصر نکال دیا جائے، اشرف المخلوقات ہونے اور اس کی وجہ، ٹھیک ہے نا؟ پھر تو دنیا کے سارے جانور ہم سے زیادہ نفع میں ہیں، حساب کتاب نہیں، مزے کے مزے۔ جس چیز کا کھانے کا جی چاہے حلال حرام کی تمیز نہیں، پینے کا جی چاہے حلال حرام کی تمیز نہیں، پاکی ناپاکی کی تمیز نہیں، معدہ بھی ایسا، مزاج بھی ایسا، اور پھر جنسی خواہش کی بھوک لگے، اس میں بھی کوئی تمیز نہیں، سڑک پہ کھڑے کھڑے شروع۔ اور جب بندہ دین کو چھوڑ دیتا ہے تو جانوروں کی صف میں آ جاتا ہے، پھر وہ بھی سڑک پہ کھڑے کھڑے شروع ہو جاتا ہے، سمجھ آئی؟ لیکن اس کا حساب کتاب ہونا ہے، ان کا نہیں ہونا، تو فائدے میں کون رہا؟ الحمدللہ۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، ارے لوگو، ہمیں ہمارے بندے نوح نے مدد کے لیے پکارا، اور جس انداز سے اللہ کو پکارا، اللہ کو اتنا اچھا چنگا لگا کہ اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں بڑے پیار کے ساتھ کیا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، واو بھی اضافی، لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا، اور نادانا میں جہاں شاہانہ انداز ہے وہاں پیار بھی ہے۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، لوگوں یقینی طور پر ہمارے بندے، ہمارے نبی نوح نے ہمیں مشکل وقت میں
رنج و مصیبت میں، کرب میں پکارا، 950 برس قوم میں رہے، تبلیغ کی، قوم نہیں مانی، اکثریت نہیں مانی۔ اس کا رنج و غم الگ، یہ کوئی کرب چھوٹا کرب نہیں تھا، دعوت کی محنت الگ، نہ ماننے کا کرب الگ، اپنی ہی اولاد کو جہنم کے راستے پر دیکھنے کا کرب الگ۔ اللہ اکبر، پکارا۔ یہ نہیں کہ ادھر نبی بنے اور فوراً نعوذ باللہ محنت، دعوت و تبلیغ کی محنت کے بغیر ہی پکارنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ بس یہ قوم خراب ہو گئی، تباہ کر دیا، اللہ یہ خود ہی ایمان لائے۔ نہیں، اس پکار کے ساتھ 950 برس کم و بیش اس کی دعوت اور محنت جڑی ہوئی ہے۔ اس کو دیکھیں آپ، اس لیے میں نے ان آیات کا انتخاب کیا۔ آج ہم بھی اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن ہماری پکار کے ساتھ دعوت محنت نہیں جڑی، ہماری پکار کے ساتھ ہماری سستی جڑی ہوئی ہے، ہماری پکار کے ساتھ ہماری بے غیرتی اور بے حمیتی جڑی ہوئی ہے۔ اس سے بڑی بدقسمتی کوئی ہوگی، قوم میچ ہارنے پر رو رہی ہے، خون بہنے پر نہیں رو رہی۔ کس سے میچ تھا؟ اللہ کا شکر ہے مجھے صرف شوق نہیں رہا بلکہ نفرت ہو گئی ہے، اس لیے مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا کس سے میچ آ رہا۔ انڈیا سے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں کہتا ہوں یہ پاکستان انڈیا سے اتنی مار کھائے، اتنی مار کھائے، اتنی دفعہ ہارے کہ قوم کو کرکٹ سے نفرت ہو جائے، اور وہ قوم کا انشاءاللہ دن پھرنے کے دن ہوں گے، کایا پلٹنے کے دن ہوں گے۔ اس قوم پر تو تعلیم کی ایمرجنسی لگنی چاہیے، اس قوم پر تو تربیت کی ایمرجنسی لگنی چاہیے، اس قوم پر تو دین سیکھنے کی ایمرجنسی لگنی چاہیے۔ اور یہ قوم کن چیزوں میں پڑی ہوئی ہے؟ آپ یہ دیکھیں نا، کن چیزوں میں پڑی ہوئی ہے؟ ان پڑھ قسم کے لڑکے جن کو شاید کوئی ویٹری کی جاب بھی نہ ملے، وہ قوم کے ہیرو ہیں۔ اس سے بڑی کوئی بدقسمتی ہے دنیا میں؟ ہم بھی پکارتے ہیں، ہم بھی روتے ہیں فلسطین، یا اللہ فلسطین۔ اپنی اس رونے پر بھی خدا کی قسم شرمندگی ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ نے جو تقاضے لاگو کر دیے میرے اور آپ کے اوپر، ان کو پورا کرتے ہوئے اللہ کو پکاریں، اس پکار میں جان ہوتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی اللہ کو پکارا، 950 برس کی تبلیغ اس پکار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ 950 برس کی دعوت اور محنت، قوم کے ساتھ ہمدردی، قوم کو راہ راست پہ لانے کی تگ و دو، اور حق و باطل کی کشاکش اور کشمکش اس دعا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تبھی تو اس دعا میں رنگ آیا ہے، نکھار آیا ہے، تبھی اور جبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر بڑے فخر سے اپنے کلام پاک میں کیا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، پکارتے ہم بھی ہیں، ہماری پکار کے ساتھ جو تقاضے ہیں وہ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ہماری پکار کے ساتھ ہماری بے حسی جڑی ہوئی ہے، ہماری بے غیرتی جڑی ہوئی ہے، ہمارا ننگاپن جڑا ہوا ہے، ہماری عدم فراست جڑی ہوئی ہے، ہماری بے حکمتی جڑی ہوئی ہے، اپنوں کو مکہ دکھانا جڑا ہوا ہے، غیروں کے سامنے پیٹھ دکھانا جڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، پھر جب پکارا تو اللہ پھر آگے جواب کیا دے رہے ہیں؟ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پھر ہم بھی تو کیا خوب فریاد کو پہنچنے والے ہیں، ہم بھی پھر کیا خوب فریاد کو پہنچے، کیا خوب مدد کی پھر ہم نے اپنے بندے نوح کی۔ اکثریت کو، جمہوریت کو غرق کر دیا، اقلیت کو، 70-80 افراد کو، 20-30 40 50 افراد کو بچا لیا، باقی سب کو غرق کر دیا۔ اور قرآن کا اسلوب بتاتا ہے، اشارہ دیتا ہے، ایمان لانے والے بھی نوح علیہ السلام کی ذریت ہی تھی، اولاد ہی تھی، قریبی رشتہ دار ہی کچھ تھے، باقی اللہ جانا ہے۔ یہ اسلوب بتاتا ہے۔ یہ میں نے ایک تفسیر میں پڑھا اور پھر میں نے ان آیات پہ غور کیا تو مجھے اس مفسر کی بات دل کو لگی۔
کہ یہ اسلوب بتاتا ہے کہ نوح علیہ السلام پہ ایمان لانے والے بھی دراصل ان کی اولاد ہی تھی، قریبی رشتہ دار ہی تھے، کیونکہ آگے لفظ ہے وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے پھر اس پکار کی بنیاد پہ فریاد کو نوح، اپنے بندے نوح کی فریاد کو پہنچ کے اسے بھی کرب عظیم سے بچا لیا اور اس کے اہل کو، گھر والوں کو بھی کرب عظیم سے بچا لیا۔ تو بچایا انہیں جو ایمان لائے تھے، اور اللہ کہہ رہے ہیں ان کے گھر والوں کو بچایا۔ تو گھر میں سب سے پہلے تو بیوی داخل ہوتی ہے، بیویاں داخل ہوتی ہیں، بچے داخل ہوتے ہیں، بس اگر کوئی بچہ بھی نکاح کر کے کہیں اور چلا جائے وہ بھی داخل نہیں ہوتا، داماد کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اس لیے ازواج مطہرات میں، اہل بیت میں صرف نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات داخل ہیں بس، باقی اہل بیت کا توسیع مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی یا اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما۔ عائشہ کو یا دیگر کو داخل کرنے کے لیے حضور کو درخواست کرنی نہیں پڑی، وہ آلریڈی قرآن خود ان کو اہل بیت کہہ رہا ہے۔ اہل بیت کا مفہوم اتنا غلط کر دیا گیا ہے، اب مولوی بھی جب اہل بیت کا لفظ استعمال کرتا ہے تو مفہوم کہیں اور نکل جاتا ہے، وہ قرآن والا اس کے ذہن میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اہل بیت کا وہی مفہوم ہے جو ہمارے اردو محاورے میں گھر والے کا مفہوم ہے، میرے گھر والے، یہ جو مفہوم رکھتا ہے وہی میرے گھر والے اہل بیت کیا کہتے ہیں عربی میں مفہوم رکھتا ہے۔ جو علماء حدیث کسا کو مانتے ہیں وہ توسیعی مفہوم کے اندر حضرت فاطمہ اور علی کو شامل کر لیتے ہیں، نبی علیہ السلام کی باقی بیٹیاں فوت ہو گئی تھیں، اور جو حدیث کسا کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں ازواج مطہرات کے علاوہ کوئی اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ قرآن پر حکمرانی حدیث نہیں کر سکتی، حدیث پر حکمرانی قرآن کرتا ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے اپنے بندے نوح کی ذریت کو ہی باقی رکھا، اس لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے نوح علیہ السلام کو، پھر انہی کی اولاد بچی، بھی انہی کی اولاد، پھر نسل بھی انہی کی اولاد سے آگے چلے۔ پھر آگے مفسرین نے تقسیم کی، فلاں اولاد سندھ ہند کی طرف چلے گئے، فلاں، یہ بس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے اپنے بندے نوح کے نقش قدم پر ایک گروہ چھوڑ دیا بعد والوں میں، کہ بعد والوں میں ایسے بندے موجود رہے جو میرے بندے نوح کے نقش قدم پر رہے ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ کا تصور ختم نہیں ہو سکتا۔ جب یہ حقیقت دنیا سے ختم ہو جائے، دنیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے، بجا دی جائے گی۔ یا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ کا دوسرا مفہوم، ہم نے آنے والے لوگوں میں، پچھلوں میں نوح علیہ السلام کی تعریف و توصیف رکھ دی۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی رہے میرے بندے نوح پر، پوری دنیا اس سے گونجتی رہے گی، فی العالمین۔ آج بھی ہم نوح علیہ السلام پر یہ آیت پڑھ کے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یہ صرف نوح علیہ السلام کی بات نہیں، یہ تو ہم نے مثال پیش کی ہے، جو جتنا نیک ہوگا ہم اس کے ساتھ اسی معیار پہ سلوک کریں گے۔ اس لیے دل چھوٹا نہیں کرنا، وہ نبی تھے تو تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، نیک بن جاؤ، نبی کے نقش و قدم پہ آ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، یا اللہ مجھے ایسا بنا کہ میرا پائیدار چرچا رہے۔ نیک شہرت اللہ کا انعام ہے، تو ایسا پائیدار چرچا ہے کہ یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، اور مسلمان تو پھر مانتے ہی مانتے ہیں۔ ثم اغرقنا الآخر انہ من عبادنا المؤمنین، میرا بندہ نوح واقعی ایمان والوں میں سے تھا، اس کو ایمان کی حقیقت کا پتہ تھا۔
آج ہمیں ایمان کی حقیقت حاصل نہیں ہے، اس لیے آج ہم پر وہ آیت فٹ ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان لے آؤ، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر یہ بھی سن لو ہم نے ان اہل ایمان کے علاوہ سب کو غرق کر دیا تھا۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح علیہ السلام کی جماعت میں سے ہی ابراہیم تھے۔ یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی بات شروع ہو رہی ہے، ان کے نقش قدم پر، ان کے طریقے پر میرا بندہ ابراہیم بھی تھا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اللہ اکبر، میرا بندہ ابراہیم اپنے پروردگار کے پاس قلب سلیم لے کے آیا تھا، جو تمام علائشوں سے پاک تھا، تمام ذاتی مفادات سے پاک تھا، شرک اور بدعت اور منافقت سے پاک تھا، بالکل پاک، صاف، بےلوث، مبرہ، صاف ستھرا، نتھرا دل لے کے میری بارگاہ میں آیا تھا۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، اللہ اکبر۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، ابراہیم علیہ السلام کی قربان، یہ ایسا رکوع ہے پوری ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نچوڑ آ رہا ہے۔ وہ نبی بنتے ہیں، باپ کے پاس جاتے ہیں، قوم کے پاس جاتے ہیں، یہ بالکل خلاصہ ہے۔ سورۃ الانبیاء وغیرہ میں ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے تفصیل کے ساتھ موجود ہے، یہاں خلاصہ ہے کہ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، اپنے ابا جان سے بھی کہا، اپنی قوم سے کہا، تم کس چیز کی پوجا کرتے ہو، کن چیزوں کی پوجا کرتے ہو، اس میں حقارت ہے۔ ماذا تعبدون، ائفکن، جھوٹ کی، آلہتن، جھوٹے معبودوں کی، دون اللہ، وہ بھی اللہ کو چھوڑ کے، تریدون، تم جھوٹے معبودوں کو چاہتے ہو اللہ کو چھوڑ کے۔ فما ظنکم برب العالمین، تو بتاؤ رب العالمین کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے، تمہارا گمان کیا ہے، تم نے رب العالمین کو سمجھ کیا رکھا ہے کہ تم نے جھوٹے معبود بنا لیے؟ تمہاری دانش پہ رب العالمین کی حیثیت کیا ہے؟ جو جتنا رب العالمین کو سمجھے گا وہ اتنا شرک سے دور ہوگا، وہ اتنا خاندانی منصوبہ بندی سے دور ہوگا۔ میرے یونیورسٹی کے ایک استاد ہیں، پھسلے ہوئے استاد ہیں، اللہ مجھے بھی ان کو بھی ہدایت دے، باوجود عالم ہونے کے دوسری سائڈ پہ جب چلے گئے، خیر ہم نے بھی پی ایچ ڈی شیچ ڈی کی ہیں، سارا کچھ کیا ہے، لیکن بس اس تالاب سے صاف بچ کے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ بس جتنے بچے اللہ نے بچا لیے، مزید بچائے۔ تو خاندانی منصوبہ بندی پر انہوں نے کچھ لکھ دیا اس کے حق میں، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی، تو پھر میں نے جواباً ویسے یہ اپنے پوسٹ لگا دی تھی۔ خاندانی منصوبہ بندی کو کرنے والے رب العالمین کو سمجھے ہی نہیں، رب العالمین کو سمجھے ہی نہیں۔ یہی ہے ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں، کن چیزوں کی پوجا میں لگے ہوئے ہو، رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیونکہ رب العالمین کے بارے میں خیال کمزور ہوگا، بدگمانی پیدا ہوگی، حیثیت وہ نہیں رہے گی ذہن میں، تبھی اور جبھی تو شرک آئے گا، ورنہ شرک آ کیسے سکتا ہے؟ رب العالمین کے بارے میں اگر تم نے یہ ذہن بنا لیا ہے وہ ایک سفارشی آفیسر کی طرح ہے، نعوذ باللہ، بغیر سفارش کے کسی کی سنتا نہیں، توڑی سندا نہیں، سادی موڑدا نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو دن بھر ڈیرے پہ بیٹھا رہے، مرید تجھے 24 گھنٹے دیکھتے رہیں، تو ایک نماز کے لیے وہاں سے اٹھتا نہیں ہے، تجھے شرم نہیں آتی کہتے ہوئے کہ توڑی سننا نہیں تو میری موڑدا نہیں؟ ہماری یونیورسٹی میں ایک ٹیچر تھے، وہ ہمارے ڈین کو لے کے چلے گئے اپنے پیر صاحب کے پاس، وہاں گئے، نماز کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے نماز نہیں پڑھی پیر صاحب نے۔ اب وہ مجھے بات نہیں انہی کے متعلق ہے، یا ویسے تو ویسے ہی مشہور ہے، اور جی پیر صاحب نماز نہیں پڑھ دے، مکے مدینے پڑھ دینا، مکے مدینہ ایک ہی شہر کا نام ہے۔ یہ ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، مکے مدینے میں فرق نہیں کرتے، مکہ مدینہ کتنے پڑھ دینے، مکے مدینے سے، تو ایک ٹانگ ہوتی ہے مکے سے، دوسری ٹانگ ہوتی ہے مدینے میں، تو اللہ اکبر کرتے ہوں گے، ایسے ہی ہوگا نا، مکے مدینے پڑھ دینا۔
تو یار تو جا وہاں محمد بن سلمان کا مہمان بن جا، یہاں تو کیوں کھابے اڑاتا ہے؟ کھا بھی وہاں، اوپر سے زمزم پی، جا کے کھجور کھا، ڈاکے تو یہاں مارتا ہے مرید کی پلیٹ کے اوپر، نماز تو پڑھتا ہے مکے مدینے۔ ان جاہلوں نے دین کا حلیہ مسخ کر کے رکھ دیا، ان جاہلوں نے جو صحیح تصوف تھا اس کی شکل بگاڑ کے رکھ دی ہے، ان جاہلوں نے جو صحیح پیر تھے ان کو بھی بدنام کر کے رکھ دیا۔ ایک صاحب نے مجھے پوسٹ لگائی، آپ بتوں کی آیات پیروں پہ فٹ کرتے ہیں، تو میں نے جواباً کہا میں خود پیر ہوں۔ عجیب بات کرتا ہے، کل تک تو میں کہتا تھا میرے آبا و اجداد پیر، میں کہا میں خود پیر ہو جاؤ۔ پیر کہتے کس کو ہیں؟ آپ یہاں کیا سیکھنے آتے ہیں؟ مجھ سے کہانیاں سننے آتے ہیں، دین سمجھنے آتے ہیں؟ اور یہاں آپ کو میرے دین بیان کرنے سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ ہوتا ہے تو آپ مرید ہوئے، میں مرشد ہوا، بات ختم ہو گئی نا۔ عجیب بات کرتے۔ اور پیری مریدی کا مطلب کیا ہے؟ پیری مریدی کا مطلب یہ تو نہیں کہ ناڑا ہاتھ میں دے دیں، یہ لو اس پہ بیعت کر لو۔ پیری مریدی کا یہ مطلب تو نہیں پگڑی اتار کے ہاتھ میں دے دیں، یہ لو بیعت کر لو۔ پیری مریدی کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں نامحرموں کے ساتھ نعوذ باللہ آپ کے کسی گھر والی کے ساتھ بیٹھ جاؤں، آپ کو کہوں آپ باہر چلے جاؤ، میں آپ کے گھر والی کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا ہوں۔ پیری مریدی کا یہ مطلب تو نہیں ہے۔ پیری مریدی کا مطلب یہ ہے کہ جو پیر ہوتا ہے وہ مرید کو دین کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، اللہ اور رسول کی طرف اس کا رخ کر دیتا ہے، بس۔ کہتے جی آپ بتوں کی آیات پیر پہ فٹ کرتے ہیں، میں کہا میں خود پیر ہوں۔ عجیب بات کرتے ہیں۔ یہاں اتنا بڑا کوئی 2 گز کا قلاقلہ پہن لے یا بہت بڑی پگڑی پہن لے، عجیب قسم کے بہروپیوں والے لباس پہن لے، کہتا جی یہ پیر صاحب۔ جان بوجھ کر لوگ اپنی اس کو یہ کیا کہتے ہیں، یہ بازو یہاں تک بڑے بنواتے ہیں، درزی سے ٹیلر سے کہہ کر بنواتے ہیں، جان بوجھ کے یہاں تک۔ پیر صاحب بڑے سادے ہیں یار، یہ سادگی ہے، تم یہ اپنی سادگی تم اپنی بیوی بچوں کے ہاں کیوں نہیں جاری کرتے؟ یہ سادگی اپنے بیوی بچوں میں کیوں نہیں لاتے؟ شادی ہو رہی ہے آپ کی بیٹی کی، پوچھ رہے ہیں آپ پیر صاحب سے، یہ کون سا تک بنتا بھائی؟ مشورہ ہے ٹھیک ہے، اچھے پیرے مشورہ کر لیں، اپنے والدین سے کر لیں، بہن بھائیوں سے کر لیں، رشتہ داروں سے کر لیں، جہاں سے رشتہ ہے گرد و پیش میں کر لیں۔ پیر صاحب کی بات قرآن کی آیت تو نہیں ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ قوم بڑی عجیب افراط و تفرید کا شکار ہے۔ ان کو دین بتاؤ، یہ خود مفسر بن کے ہمارے سامنے آتے ہیں، ہمارے تربیت یافتہ ہمارے منہ پہ آ جاتے ہیں، اور ان کو دین نہ بتاؤ کہ توڑی سننا ہی نہیں، ساڑی موڑ دے ہی نہیں، تو پیر صاحب کو سجدے کرنے لگتے ہیں۔ نہیں نہیں حضرت اللہ سے ہمارا راضی نامہ کروا دیں۔ عجیب قوم ہے، سیدھے راستے پہ لگاؤ یہ خود مفسر بن جاتی ہے، الٹے راستے پہ لگاؤ یہ خود بالکل آ کے پاؤں پہ سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ ایفکن فما ظنکم برب العالمین، شرک آتا تب ہے جب رب کے بارے میں گمان خراب ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے؟ میرے سمیت ہر بندہ سوچ لے، کیا رب کے بارے میں میرا گمان یہ کہ اللہ میری سنتا ہی نہیں؟ کیا عجیب یار۔ اللہ کہتا میں اپنے بندے کی شہرت سے بھی قریب ہوں، دن کو پکارے، رات کو پکارے، جس وقت پکارے، بے وضو پکارے، باوضو پکارے، میں سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ یہ کہتا نہیں 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 یا اللہ، ہماری بھی عادت ہے، ہم آفیسر سے ملتے ہیں، جو آفیسر ڈائریکٹ ملتا ہے ہم اس کے بعد ڈائریکٹ ہی جاتے ہیں، انڈائریکٹ ملنے کو ہم بھی پسند نہیں کرتے۔ سفارش افسر کے بعد ہم ویسے ہی نہیں جاتے، جس کے بعد ڈائریکٹ ہماری پہنچ ہوتی ہے ہم ڈائریکٹ ہی جاتے ہیں، چاہے وہ اس کا سیکرٹری جتنا مرضی تل ملائے ہم پرواہ ہی نہیں کرتے۔ سفارشی افسر تو بائی نیچر کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے اللہ کو سفارشی سمجھ لیا کہ اس کے بغیر سنتا ہی نہیں ہے؟ کیا عجیب گمان ہے اللہ کے متعلق۔ وہ بندہ
جس کی قبض ہو جائے اسے آرام نہ آئے، وہ بندہ جب تک دن میں 2-3 مرتبہ قضائے حاجت نہ کرے، اپنے آپ کو ننگا نہ کرے، اپنی گندگی اپنے ہاتھ سے صاف نہ کرے، اسے اطمینان نہیں ہوتا۔ آپ اس کو مشکل کشا بناتے ہیں۔ کیا عجیب بات ہے بھائی، بڑے سے بڑے پیر کو لائے، وہ استنجا وضو سے فارغ ہو سکتا ہے؟ وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ بھی نہ ہو؟ اللہ کے بارے میں اپنا گمان ٹھیک کرے۔ اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فلاں حضرت کو اختیار دے دیا ہے، فلاں سرکار، اب فلاں دھرتی پہ ان کی حکومت ہے، اللہ ان سے پوچھتے ہی نہیں ہے، تو جس کو چاہے تخت سلطنت پہ بٹھا دے، جس کو چاہے تخت اقتدار دے دے، تو جس کو چاہے بیٹا دے دے، بیٹی دے دے۔ اب لوگ اللہ کو چھوڑ کے اس کے پاس جاتے ہیں۔ بعض صوفیوں نے یہاں تک لکھا فلاں حضرت کا مزار فلاں دعا کے لیے بڑا تریاق ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہ بلاتے کہاں ہیں؟ مسجد میں کہ فلاں حضرت کے مزار پہ؟ مسجد پہ کہتے فلاں حضرت کا مزار فلاں دعا کے لیے تریاق ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر سب سے بڑا مزار تو نبی علیہ السلام کا ہے، وہاں سے تو پھر اٹھنا ہی نہیں چاہیے بندے کو، دین کو وہاں سے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ پھر تو نعوذ باللہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہزاروں میل دور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چونکہ اللہ اپنی قدرت اپنے علم سے ہر جگہ موجود ہے، چاہے ہم لاکھوں میل دور بیٹھے ہیں، ہمارا اللہ ہماری شارک سے بھی قریب ہے۔ رب العالمین کے بارے میں اپنے تصورات ٹھیک کر لیں، وہ براہ راست سنتا ہے، ہر ایک کی سنتا ہے، نیکوکار کی بھی سنتا ہے، بدکار کی بھی سنتا ہے۔ اللہ اکبر، تقدیر کا مالک بھی وہی ہے۔ رب العالمین کے بارے میں اپنے تصورات ٹھیک کر لے، شرک غائب ہو جائے گا۔ ادھر سے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا، ادھر جا کے سجدہ ریز ہو جانا، یہ کون سا اسلام ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اس آیت پر توجہ دیں، ابراہیم علیہ السلام جو فرما رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں قوم سے، اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے معبودوں کو چاہتے ہو؟ تم بتاؤ تو صحیح رب العالمین کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے؟ بیماری پکڑی ہے نا، یہ بیماری پکڑی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہو۔ بتاؤ رب العالمین کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ بس یہی تمہاری تقدیر کا فیصلہ ہے کہ تم نے رب العالمین کو سمجھا کیا ہے۔ انا للہ، اللہ کو ہم نے ایسا بنا لیا ہے جیسے خوف ہی خوف ہے، او خدا کا خوف کرو بھائی۔ ہم نے اللہ کو گویا ایسا بنا لی وہ ایک ڈکٹیٹر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ایسے ایسے ان پڑھ قسم کے دانشور ہیں جن کے بچپن سے ہی ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی گئی خدا صرف خوف کا نام ہے، تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دیا ہے مکے جاتے ہیں تو خوف ہی خوف محسوس ہوتا ہے، جیسے ہی مدینے چلے ہیں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں لگتی ہیں۔ ایمانداری سے بتائیں آپ نے اللہ کو کیا بنا دیا؟ ایمانداری سے بتائیں آپ نے اللہ کو بنایا کیا؟ فما ظنکم برب العالمین، لوگوں بتاؤ تمہیں اللہ کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ تم جب یہ کہتے ہو کہ بھائی کیا کہتے ہیں مکے میں بڑا خوف آتا ہے، ہم لرزتے مدینے پہنچے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں پر اعتراض نہیں کر رہا، میں جو بات کر رہا ہوں اس پر کہ تمہیں مدینے میں مکے میں خوف لگا ایسے ایسے کر کے، تم نے اللہ کو سمجھا کیا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے نبی آپ جو امت پر رحمت للعالمین ہے نا وہ میری وجہ سے ہیں، تو جس کی وجہ سے وہ خود کتنا بڑا رحمت للعالمین ہوگا، وہ اتنا بڑا رحمت للعالمین ہے کہ نبی کو رحمت للعالمین بنانے کے باوجود رحمان نہیں بنایا، نبی کو رحمت للعالمین بنانے کے باوجود رحمان نہیں بنایا۔ رحمان کون ہے؟ صرف اللہ۔ رحمان اس ذات کو کہتے ہیں جس پر رحمت ختم ہے۔ نبی رحیم تو ہے، رحمان نہیں۔ کہتے مکے میں ڈر لگتا ہے ایسے ایسے، مدینے میں ٹھنڈی ہوائیں لگتی ہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمارے ہاں
ایک کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی جب ہم دوسرے پر تنقید نہ کریں. میرا لیڈر اس وقت تک بڑا نہیں ہوتا جب تک میں دوسرے لیڈر کو گالی نہ دوں, تنقید نہ کروں. نعوذ باللہ میرا نبی اس وقت تک بڑا نہیں ہو سکتا جب تک میں دیگر انبیاء کو نیچے نہ دکھاؤں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہماری نعتوں کے اندر یہ چیز ہے, انبیاء کی توہین ہو رہی ہوتی ہے. اور اے بھائی, کسی کی تعریف کرنے کے لیے کسی کو نیچے دکھانا یہ کوئی اچھی سوچ نہیں ہے. یہی سوچ یہاں بھی ہے کہ مکے میں تو آپ لرزتے, مدینے میں آپ کو ٹھنڈی ہوائیں لگتی ہیں. ارے مدینے والے کو بھی بنانے والا کون ہے؟ مکے والا اللہ. یہ ہے آیت جو بنیادی جڑ ابراہیم علیہ السلام نے مشرک اقوام کی پکڑی. فما ظنکم برب العالمین. ارے اللہ کو چھوڑ کر تم جھوٹے معبودوں کو پکارتے ہو, بتاؤ تو صحیح رب العالمین کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے, تمہارا خیال کیا ہے, تمہارا عقیدہ کیا ہے. تم نے رب العالمین کو اپنی دماغ کے اندر کس سطح پہ رکھا ہے؟ بس اس سے ساری گتھیاں سلجھ جاتی ہیں. خدا کی قسم, رب العالمین کو تم نے ایسا سفارشی سمجھا کہ اس کے بغیر سونے ہی نہ گیا ایمان. رب العالمین کو تم نے ایسا سنا ہے کہ بڑے بڑوں کی سنے, چھوٹوں کی نہ سنے, گیا ایمان. رب العالمین کو تم نے ایسا سمجھا ہے کہ نیکوکاروں کی نہ سنے, بدکاروں کی نہ سنے, صرف نیکوکاروں کی سنے, گیا ایمان. لا الہ الا اللہ. سارا معاملہ ادھر ہی ہے. فما ظنکم برب العالمین. ہائے کاش میں باقی 20 منٹ بھی اسی پہ لگا دیتا, لیکن موقع نہیں ہے. آگے چلتا ہوں. کبھی اللہ نے موقع دیا تو فما ظنکم برب العالمین پہ ترتیب کے ساتھ بولوں گا کہ آج ہم نے اللہ کو سمجھا کیا ہے. اگر ہم نے اللہ کو سمجھا ہوتا نا, ماں بہن کی گالی کھا کے ہم اپنے پرائز بانڈ کا نمبر نہ نکالتے. ہم نے رب العالمین کو سمجھا ہوتا نا, اللہ کے در کو چھوڑ کے بیٹا لینے کے لیے در در پہ جا کے سر کو جھکاتے نہ, اقتدار لینے کے لیے جا کر ڈنڈے کھاتے نہ, اقتدار لینے کے لیے کسی کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہوتے نہ. منہ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین, زبان سے لا الہ الا اللہ بہت آسان ہے. سوال یہ فما ظنکم برب العالمین, رب کے بارے میں تم نے سمجھا کیا ہے؟ رب کو, رب کو سمجھنا, رب کا قرآن پڑھو. رب کی صفات, رب کے کمالات, رب کی حمد قرآن سے بہتر کوئی بتا نہیں سکتا. فنظرت نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم. چونکہ میں نے بتایا تھا یہ انتہائی خلاصہ ہے اس صورت کے اندر. ابراہیم علیہ السلام یہ تبلیغ کرتے رہے. ایک دن میلے کا وقت آیا, جانا تھا. گھر والوں نے بھی کہا, رشتہ داروں نے کہا, قوم نے کہا چلے میلے پہ چلتے. تو انہوں نے ایسے دیکھا, رات کا ٹائم تھا, ستاروں کی طرف. ستاروں کی طرف کیوں دیکھا؟ بہترین قول دو ہی ہیں. ایک امام ابن کثیر نے کہا ہے, ایک کسی اور نے کہا ہے. دونوں بڑے کمال کے ہیں. پرانے وقتوں میں لوگ ستاروں کو دیکھ کر بھی ٹائم معلوم کیا کرتے تھے. ہمارے شمالی علاقہ جات میں نے باقاعدہ وہ ستارے نوٹ کیے تھے, کیونکہ یہاں تو ستارے نظر ہی نہیں آتے. نہیں کہا یہاں تو پولوشن بہت ہے. باقاعدہ ستاروں کو دیکھ کر کعبے کی بالکل ڈائریکٹ سمت کا پتہ چلتا ہے. باقاعدہ میں نے خود نوٹ, میں نے وہاں سیکھا تھا اپنے علاقے میں. کہتے ہیں بس یہ جہاں بھی جائیں یہ ہیں ستاروں کی یہ جرمٹ, یہ کعبے کی سمت بنتی ہے. کمال کی. میری والدہ آج بھی رات کے اندھیرے کو اور صبح کی روشنی کو دیکھ کر نماز پڑھتی ہیں. یہ کوئی ابھی 1 مہینہ کا واقعہ ہے, 1 مہینہ ہوا ہے. شاید وہ نیند کا اثر تھا کیا تھا, میں ایک دم اٹھا تو میں نے سمجھا نماز کا وقت گزر گیا. میں دوڑے کمرے سے نیچے آیا, میں نے بچوں کو اٹھایا, والدہ کو دیکھا تو والدہ نماز میں. میں نے کہا امی ابھی آپ نماز پڑھ رہی, نماز کا وقت گیا, آپ بھی لیٹ ہوگی, نماز کا وقت گیا. میں نے چھوٹوں کو میں نے کہا ان کا بھی نماز کا وقت گیا. امی نے میری بات پہ یقین ہی نہیں کیا, بڑے آرام سے نماز پڑھ رہے ہیں. ایسے کر نہیں نماز کا وقت ہے. باہر ایسے آسمان کی طرف دیکھے, نہیں نماز کا وقت ہے. میں کہا میں گھڑی پہ آپ کو بتا رہا ہوں نماز کا وقت نہیں ہے. یقین کریں میری والدہ نے میری بات کا اتنا سا بھی اثر نہیں لیا, اتنا سا بھی. اور میں یقین سے بار بار گھڑی دیکھ کے بتا رہا ہوں نماز کا وقت نہیں ہے, آپ نہ پڑھے نماز. کہتا نہیں نماز کا وقت ہے.
اور پھر میری بیٹی چھوٹی اٹھی, اس نے دوبارہ گھڑی دیکھی, کہا بابا جانی تو آپ 1 گھنٹہ پہلے ہیں, ابھی ٹائم ہے, پورا 1 گھنٹہ پڑا ہوا فجر کی نماز. میں نے اچھی طرح پھر دیکھا, میرے بھی ہوش ٹھکانے آئے. میں نے کہا امی ٹھیک کہہ رہی ہیں. امی نے کوئی پرواہ نہیں کی, کوئی گھڑی کی طرف نہیں دیکھا, بس ایسے آسمان کی طرف دیکھا, کہتا نہیں نماز کا وقت ہے. میری بات کا اتنا سا بھی اثر نہیں لیا. اور ہم بچے تھے, میری والدہ جب برتن دھوتی تھیں اور کپڑے دھوتی تھیں, یہ واشنگ مشین ہے تو یہ لٹرم پٹرم, تو اب تو آٹے گوندنے کی مشین ہے. میں اللہ بچائے میں کبھی اپنے گھر میں آٹا گوندنے کی مشین لاؤں. ہم نے عورتوں کا مزاج بگاڑ کے رکھ دیا ہے. اب شاید عورت ہلنے کے لیے بھی مشین مانگے. تو وہ برتن دھوتی ہوئی بس سورج کے سائے کو دیکھتی تھی, سائے کو دیکھ کے ظہر پڑتی تھی, اسی سائے کو آگے دیکھے اثر پڑتی تھی, سارا کچھ. آج بھی جائیں جہاں گھڑیاں نہیں ہیں, کتنی ایکوریسی ہوتی ہے ان کے ٹائم میں, کمال کی بات. میں ابھی بھی حیران ہو رہا ہوں, میں یہ پڑھتے ہوئے میں رات حیران ہو رہا تھا کہ میں والدہ کو ٹائم دکھا کے آنکھ پھاڑ کے کہہ رہا ہوں یہ دیکھیں ٹائم ختم ہو چکا ہے. اور میں اب بھی حیران ہوں کہ مجھے ہو کیا گیا تھا, پورے 1 گھنٹے کا فرق. اور والدہ نے کوئی اثر ہی نہیں لیا, ایسا دیکھ کے کہتی نہیں نماز کا ٹائم. میرے ذہن میں یہی آئی ہوگی نا, زیادہ بوڑھی ہو گئی, عمر رسیدہ ہے, تو اب وہ بات کو لے نہیں رہی. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ستاروں کو دیکھ کر وقت کو دیکھا کہ رات کا کون سا پہر ہے, اور کہا فقال انی سقیم, بھائی میں تو نڈال ہوں, کمزور ہوں, بیمار ہوں, میں نہیں آ سکتا. اور جھوٹ بھی نہیں, سقیم تھے تو اپنے آپ کو سقیم کہا. یہ کہاں لکھا ہے کہ بیمار نہیں تھے اور اپنے آپ کو بیمار کہہ دیا؟ اس پہ بڑی لمبی بحث ہے, اس پہ نہیں چلوں گا, آگے چلتا ہوں. ایسی من گڑت چیزیں لوگوں نے ایجاد کر دی ہیں کہ میں کیا کہوں بس اس پہ. فنظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم, دیکھا ستاروں کی طرف, رات کا وقت دیکھا کون سا ہے, کہا میں تو بیمار. ایک یا بندہ کسی سے بھی آپ بات کریں نا, اس نے سوچ سمجھ کے جواب دینا ہو تو ایسے ہمارے معاشرے میں بھی وہ ایسے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے, ستاروں دیکھ کے پھر جواب دیتا ہے. یہ نہیں کہ وہ کوئی ستاروں کی چالوں کا اثر لے رہے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. فتولوا عنہ مدبرین, جو ان کو میلے پہ لے جانا چاہتے تھے, جو جواب سن کے چلے گئے انہیں چھوڑ کے. فراغ الی آلہتہم, بس جیسے ہی وہ چلے گئے, ابراہیم علیہ السلام چپکے سے گھس گئے مندر خانے میں, بت خانے میں, کا علاج کرتا ہوں ان کے خداؤں کا. گئے اندر. اب میں نے پچھلے جمعے آپ سے ایک بات کی تھی بڑے اختصار کے ساتھ, وہ اللہ نے موقع دیا کبھی اس پر تفصیلاً بات کریں گے. ساری بات احساس کی شدت کا ہے. آپ جس چیز سے جڑ جاتے ہیں نا, اسی چیز سے ایک احساس پیدا ہوتا ہے. وہی احساس کنٹینیوسلی شدت پکڑتا ہے, وہی نظریہ بنتا ہے, وہی عقیدہ بنتا ہے, وہی عمل بنتا ہے, وہی مقصد زندگی بنتا ہے, وہی عادت بنتی, وہی سیرت بنتی ہے. قرآن سے جڑ جائے وہی سیرت, شیطان سے جڑ جائے وہی سیرت. بات احساس سے شروع ہوتی ہے, اور احساس تعلق سے شروع ہوتی ہے کہ آپ کا تعلق کن کتابوں سے ہے, کن لوگوں سے ہے. احساس, یہ احساس کی شدت سیرت پہ جا کے نتیجہ خیز ہوتی ہے. یہاں ابراہیم علیہ السلام کے احساس کی شدت کا ذرا تھوڑا سا بس وہ جھلک دیکھیں. چپکے سے بت خانے میں گھس گئے, اور احساس کی شدت اتنی ہے توحید کی, اتنی شدت ہے, کہتے ہیں الا تاکلون, کھاتے کیوں نہیں ہو, کھاتے کیوں نہیں ہو. آج بھی آپ مزارات پہ جا کے دیکھ لیں, نمک پڑا ہوتا ہے, شکر پڑی ہوتی ہے, چینی پڑی ہوتی ہے. جس علاقے میں جس چیز کا بحران ہوتا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو مزار اقدس پہ ملیں گی. ہمارے علاقے میں نمکین چائے پی جاتی ہے. یہ کشمیری چائے اصل میں نمکین چائے ہے, جو پنجاب میں آ کر میٹھی ہو چکی ہے. تو اب وہ نمک اور میٹھا دونوں الگ الگ رکھتے ہیں کئی لوگ. حقیقت میں یہ نمکین چائے. ہمارے یہ عام چائے بھی, کشمیری چائے کے علاوہ یہ دودھ والی جو چائے, یہ بھی نمکین پی جاتی ہے. اب ہمارے ہاں نمک کا قحط پڑتا تھا, چینی کو تو وہاں کوئی پوچھتا نہیں. تو وہاں کسی دور میں جو چند مزار تھے, ان پہ مجاوروں نے مشہور کیا ہوا تھا کہ بابا جی نمک کو بہت پسند کرتے ہیں.
وہاں نمک کے ڈیلے پڑے ہوتے تھے، وہ سارے پھر مجاوروں کے ہوتے تھے. اور ایسے ایسے مزار بھی ہیں جہاں نسوار کی ڈبیاں پڑی ہوتی ہیں. نسوار، بابا جی کو نسوار بہت پسند ہوگی نا، یعنی جس چیز کی جس معاشرے میں قیمت ہو وہ وہاں پڑی ہوتی ہے. کیا بات ہے. تو بت خانے میں بھی بتوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی تھی. یہ دیکھیں نا ہم نے چیزیں کہاں سے لی ہیں، یہ پرشات، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کہاں سے لی ہیں. بت خانے کے اندر کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں. اور ابراہیم علیہ السلام کے احساس کی شدت کا احساس کریں، احساس کی شدت کا، جو توحید اور اللہ کے ساتھ اتنی بھرپور قسم کی جو ان کی وفاداری تھی نا، اس احساس کی شدت کا تھوڑا سا آپ بھی احساس کر لیں، میں بھی، ہم سب. الا تأکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پڑا ہوا نا، کھاؤ. ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں؟ لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ آپ اس میں احساس کی شدت کو دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا؟ ہائے کاش قرآن جس احساس کی شدت کی طرف مجھے اور آپ کو لانا چاہتا ہے اس طرف ہم آنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی وہ ابراہیم ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا ابراہیم کی یہ زندگی تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. اس لیے کہانی، ان چیزوں کو صرف کہانی سمجھ کے سن کے گزر نہ جایا کرے. جو اللہ تقاضا کرتا ہے کہ جس قسم کی احساس کی شدت تمہارے اندر ہونی چاہیے وہ پیدا کریں. الا تأکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم، کیا ہو گیا؟ لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ سے پھر ضربیں لگانی شروع کر دی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. صرف جو بڑا بت بچا وہ باقی دیگر آیات میں تفصیل ہے اور مقامات پر، بس اس کو کچھ نہیں کہا، کلہاڑا لٹکا دیا اس کی گردن پہ یا جو بھی، باقی سب کو پاش پاش کر دیا. اور اب ایک بات یاد رکھیے گا، جو میں نے ایک نقطہ پہلے بتایا تھا، نوح علیہ السلام کی دعوت کے ساتھ کیا چیز جڑی ہوئی ہے؟ ان کی 950 سال کی محنت جڑی ہوئی ہے. اب یہاں جو بت ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں یہ بھی دعوت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. دعوت دیتے 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 تھک گئے نا، تب جا کے بتوں کو توڑا ہے. آخری حربہ تھا، آخری کارروائی تھی، یہ آخری کارروائی تھی ابراہیم علیہ السلام کی. پھر قوم نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آخری کارروائی کی. یہ بھی یاد رکھیے، ان دونوں چیزوں کو یاد رکھیے گا. ابراہیم علیہ السلام دعوت دیتے 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 بالکل آخری مرحلے پہ پہنچے تو انہوں نے آخری کارروائی یہ کی ہے. اس لیے داعیوں کو بھی آخری کارروائی یہ کرنی چاہیے، اس سے پہلے یہ نہیں کہ کہیں گھس جائیں اور بتوں کو دوڑنا شروع کر دیں. وہ آخری کارروائی ہوتی ہے اتمام حجت کے طور پر. یہ آخری کارروائی تھی ابراہیم علیہ السلام کی. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، قوم دوڑتی ہوئی آئی. یہ کیا ہو گیا؟ سارا ماجرا قرآن کی دیگر آیات کے اندر ہے، ٹھیک ہے. اب وہ موقع نہیں، وقت کم ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ، جنہیں تراشتے انہیں کی پوجا کرتے ہو. جنہیں تراشتے تھے نا وہ بڑے بڑے بزرگوں کی شخصیات کے مجسمے ہوتے تھے. وہ ان مجسموں کو، ان شخصیات کو نمائندہ قرار دیتے تھے کہ جب ہم ان کو پکارتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے، وہ سنتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں. آج بھی ایسے ہی کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. دکانوں پہ بہت سے لوگوں نے اپنے پیروں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں. جو بیچارے کوئی اچھے ہوتے ہیں وہ تو پھر بھی عقیدہ کچھ ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جو بالکل جاہل ہوتے ہیں ذرا جا کے پوچھ کے آئیں، آپ کو ایسے لوگ ملیں گے پیر صاحب دیکھ بھی رہے ہیں، ویکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، ساری تقدیر بھی بنا رہے ہیں. سارا دودھ کیمیکل کیمسٹری کا فارمولا بک رہا ہے پیر صاحب کی برکت سے. انا للہ. اسی مال کے اوپر میں دودھ لینے گیا چند دن پہلے، مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے. وہ پورا ایک ٹرک آیا دودھ دینے، وہ پورا پائپ کھلا ہوا ہے دودھ کا، پائپ اٹھا کے اس نے ٹائر کے اوپر رکھ دیا. ماشاءاللہ. وہ میں دہی لینے گیا تھا، میں کہ یا اللہ توبہ، اس سے کچھ بھی نہیں لینا. میں نکل گیا آگے. تو نکلنے سے پہلے میں نے بڑے سنجیدہ ہو کے پوچھا، میں نے کہا یہ آپ کے دودھ کی فیکٹری کہاں ہے؟ میرے سنجیدہ ہو سکے میں کہ یہ آپ کے دودھ کی فیکٹری کہاں ہے؟ نہیں ساڑی نہیں جی، ساڑھے تو مجھا گاواں نے. میں کہا اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ آج کل تو فیکٹری ہوتی ہے نا، مجھا گاواں کہاں ہوتی ہیں؟ آج کل تو دودھ کی فیکٹری ہے نا. کسی نے کسی بچے سے پوچھا نا بابا جان، آپ کے بابا جان کیا کرتے ہیں؟ کہا میرے بابا جان کی دودھ کی فیکٹری ہے.
تو میں نے بھی اسی طرح پوچھا سنجیدہ سو کہا. میں نے کہا یہ آپ کی دودھ کی فیکٹری؟ کہ نہیں ساڑھے منجا گاوان ہے. میں نے کہا اچھا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو سارا کیمسٹری کا فارمولہ پھر بکتا. واللہ خلقکم وما تعملون. ارے اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے, جو کچھ تم اپنے ہاتھوں سے بناتے انہیں بھی اللہ نے پیدا کیا. پتھر تراش کے بت بناتے ہو یا کچھ اور تراش کے, لکڑ پتھر جو مرضی ہو, اس لکڑ کو پیدا کرنے والے بھی اللہ, اس پتھر کو پیدا کرنے والا بھی اللہ. آج بھی سائنس کوئی چیز ایجاد کرتی ہے تو بنانے والا کون؟ اللہ. سائنس صرف یہ کرتی ہے, موجود چیزوں کو جوڑتی ہے, توڑتی ہے, تحلیل کرتی ہے, ترکیب کرتی ہے, اس کی سوا کچھ بھی نہیں کرتی. پہلے سے موجود چیزیں ہوتی ہیں, انہیں توڑتی ہے, جوڑتی ہے. اللہ کہتے ہیں جو تم کچھ تمہارے ہاتھ بناتے ہیں انہیں بھی ہم تخلیق کرتے ہیں. قوم, چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے آخری کارروائی کی تھی تو پھر قوم نے بھی آخری کارروائی کی. قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم. آتش کدہ تیار کیا, ڈال دیا. اب اس میں موقع نہیں ان آیات پہ بات کرنے کا. سمجھ آئی؟ بڑی تدبیر کے ساتھ ان کو ڈال دیا اس میں, صحیح سلامت باہر نکل آیا. چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بھی آخری کارروائی تھی, قوم کی جواباً بھی کارروائی آخری تھی, صحیح سلامت نکل آئے. کہا بس اللہ حافظ, انی ذاہب الی ربی سیہدین. جا رہا ہوں میں اپنے پروردگار کی طرف, وہ مجھے بے آسرا نہیں چھوڑے گا, قدم قدم پہ میری رہنمائی کرے گا. عراق چھوڑ کے شام نکل گئے. شام سے ہوتے 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 کہاں پہنچے؟ وادی غیر زر بے آب ہو گیا مکے میں. مکے میں آباد ہونا موت کے منہ میں ڈالنے والی بات تھی اپنے آپ کو. رب هب لی من الصالحین. اس وقت اللہ سے دعا کی, یا اللہ مجھے اچھے ہم نشین عطا کر. صرف اولاد نہیں مانگی, جواباً اولاد عطا ہوئی ہے سب سے پہلے. یہ لوگ یہاں ترجمہ کر دیتے ہیں اللہ مجھے صالح اولاد دے. یہ اتنا بہتر کا نہیں ہے جتنا بہتر یہ اللہ مجھے صالح ہم نشین عطا کر. تو صالح ہم نشینی میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بیٹا ہی سب سے بڑا ہم نشین ہوتا ہے وہ دیا. کیوں؟ دعوت دیتے دیتے ابراہیم علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچے کہ اب دعوت سے قوم تیار نہیں ہو رہی تھی, تو اللہ نے اپنا منصوبہ تبدیل کر دیا. اللہ نے کہا دعوت سے تو قوم تیار نہیں ہو رہی, لہٰذا میں اپنے اس بندے کو لے جاتا ہوں اپنے اصلی گھر مکے میں, وہاں اس کی نسل سے داعی تیار ہوں گے, پھر ان سے دعوت پھیلے گی. کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دعوت سے نسل تیار نہیں ہوئی, نبی کی نسل سے نسل تیار ہوئی. رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم. اللہ تعالیٰ نے صالح ہم نشین میں سب سے پہلے بیٹے کو ہم نشین بنا دیا. یہ صالح ہم نشین کی قدر تب آتی ہے جب کہ آپ کے پڑوس پہ کوئی برا ہمسایہ ہو, کوئی بدکار ہمسایہ ہو, کوئی غنڈہ بدماش ہمسایہ ہو, کوئی کمینہ ہمسایہ ہو, پھر آپ کو سمجھ آتی ہے ہم نشین کون ہے. یا آپ کا وقت بڑے ٹیکے کے ساتھ کسی اچھے علاقے میں گزرا ہو, جب آپ اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں اجنبی بن کے آباد ہوتے ہیں, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہاں تو میں نے نئے ہم نشین بنانے ہیں. کتنا مشکل ترین کام ہوتا خدا کی قسم. تو ابراہیم علیہ السلام سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے نا کہ یا اللہ مجھے اچھے ہم نشین عطا کر. اور جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا, فلما بلغ معہ السعی, اور جب وہ بیٹا بھی دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا, تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آنے لگ گئے کہ میں ذبح کر رہا ہوں. خواب آیا نہیں, آنے لگ گئے, ایک دفعہ نہیں آیا, ورنہ ہوتا انی رأیت فی المنام, میں نے خواب میں دیکھا ہے. جیسے یوسف علیہ السلام کے بارے میں انی رأیت 11 کوکبا, انی ارا, یہ انی ارا کا لفظ بتاتا ہے ایک سے زائد مرتبہ خواب میں دیکھا. بیٹا میں دیکھ رہا ہوں, میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر, تیری کیا رائے ہے؟ ماذا ترى, یہ نہیں کہ میرا جسم میری مرضی کے تحت رائے پوچھ رہے تھے, دیکھنا چاہتے تھے کہ نبی کے بیٹے پر نبوی تعلیمات کا اثر کتنا ہے. یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے. نبی کا بیٹا بھی ایسا نبی بننا تھا جس کو پتا تھا کہ میرے ابا جان جو نبی ہے ان کا خواب نیرا خواب نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. آپ کے بارے میں پریشان تو نہیں ہوں کہ آپ بے صبر ہو جائیں گے, میں اپنے بارے میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ میں صبرناک ہوں.
میں صبر کروں گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اب کیا ہے آگیا، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیات ہیں۔ فلما اسلما، باپ بیٹا جب سر تسلیم خم کر، اللہ اکبر، وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو جانور کی طرح لٹا دیا، اللہ اکبر۔ میں نے یہ آیات اس وقت بھی پڑھ کے سنائی ہے جب میری اولاد نہیں تھی، میں خود ایک بیٹا تھا، لیکن کبھی یہ احساس نہیں ہوا تھا۔ مزے مزے سے سناتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو لٹا دیا۔ آج جب اپنی اولاد ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ پکڑے نا بیٹے کو، لٹائیں ذرا اس کو چھری پھیرنے کے لیے، آپ بے ہوش ہو جائیں گے، آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکیں گے۔ اتنی قربانیاں دینے کے بعد بڑی دعاؤں سے بڑھاپے میں جو بیٹا حاصل ہوا اس کو بھی ذبح کرنے کا حکم ملا۔ اور کیسے بیٹے کو جس طرح کروٹ پہ لٹاتے ہیں، عام طور پر اردو ترجموں میں پیشانی میشانی لکھا ہوا، ماتھے کے بل، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ جبہہ ہے، یہ جبین ہے، سمجھ آئی؟ کروٹ کے بل لٹا دیا جس طرح جانور کو لٹاتے ہیں۔ آسان کام ہے۔ تصور کریں کہ اللہ حکم دے بیٹے کو گراؤ، بندہ وہیں مر جائے، بندہ وہیں مر جائے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فلما اسلم۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کی سپرد کر دینے کا نام۔ باپ بیٹا دونوں دونوں خود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ باپ چھری پھیرنے کے لیے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور بیٹے نے چھری کھانے کے لیے خود کو اللہ کی سپرد کر دیا، باقاعدہ لٹا دیا، اوپر سے وہی آ گئی۔ اب یہ فلما کا جواب نہیں ہے اس قرآن کی آیت میں۔ جب، یہ جب کو اردو میں بھی ہے نا، جب لٹا دیے تو جب لٹا دیے تو پھر کیا ہوا، جواب نہیں ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ نے مضمون پہ چھوڑ دیا ہے، جب لٹا دیا ہے کا الفاظ کافی نہیں ہے اس کے لیے، الفاظ کافی، خود ہی تصور کر لو رب کی رحمت نے کتنا جوش مارا ہوگا۔ بس اس وقت اللہ نے کہا یا ابراہیم، ابراہیم خواب تم نے سچا کر، اللہ اکبر۔ بندہ اپنی اولاد پہ آ کے سوچے تب تھوڑی بہت سمجھ لگتی، اس سے پہلے میں آج اعتراف کرتا ہوں یہ آج میں نے 10 مرتبہ کب سنائی ہے، لیکن جو احساس مجھے آج ہو رہا ہے کبھی نہیں ہوا تھا۔ بیٹے تھے، باپ بنے نہیں تھے، آج جب خود باپ بنے تو احساس ہوتا ہے بیٹے کو لٹانا آسان ہے۔ میرے بیٹے کو کل شام کو تھوڑی سی تکلیف ہوئی، مجھے ہاسپٹل تک جانا پڑا، میں واپس آیا، مجھے ساری رات آرام نہیں آیا۔ جب میں اٹھتا تھا مجھے وہی خیال آتا تھا، اتنی سی تکلیف پہ بندہ اتنا یعنی لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے، اور نبی کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، بیٹے پر چھری چلا رہا ہے۔ دشمن کی چھری چلنا آسان ہے، باپ خود چھری چلائے اس کی مثال کائنات پیش ہی نہیں کر سکتی۔ یہ ہے قربانی کا وہ خصوصی پس منظر اس امت کے لیے۔ ایک قربانی کا عمومی پس منظر ہے جو تمام امتوں میں رہا، لیکن ہماری اس قربانی کا ایک عمومی کے علاوہ خصوصی پس منظر بھی ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اس لیے جب صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے، کہا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا جان ابراہیم کا طریقہ ہے، یہ خصوصی پس منظر ہے۔ اس قربانی نے دنیا کی تمام قربانیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ کہتے ہیں یہ بڑی واضح آزمائش تھی۔ اس آزمائش پہ دنیا کی کوئی آزمائش، کوئی قربانی، لاکھ صحابہ ذبح ہو جائیں، نبی کی قربانی تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ صحابہ نے بیویوں کو بیوہ کرایا، بچوں کو یتیم کروایا، لیکن ابراہیم کی قربانی ان سے بھی بڑھ کے تھی۔ آج امتیوں کی قربانیوں کو اوپر لایا جا رہا ہے اور نبی کی قربانی کو نیچے لایا جا رہا ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ایک بہت بڑی قربانی فدیے پہ دے کر اسماعیل کو چھڑا لیا۔ اسماعیل کو چھڑا لیا، نہ چھڑاتے تو ابراہیم ذبح کر دیتے، ذبح۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ،
ہم نے قیامت تک کے لیے ایک گروہ چھوڑ دیا جو ابراہیم کے نقش قدم پر رہے گا، دین کے لیے قربانیاں دیتا رہے گا۔ پھر اس کو عظیم قربانی کیوں کہا؟ کہ جس دمبے کو لائے ہیں اس کی جگہ قربان کرنے کے لیے وہ دمبے کو وہ حیثیت دے دی کہ مناسک کے حج میں بھی قربانی اور قیامت تک یہ امت محمدیہ قربانی پہ قربانی کرتی چلی جائے گی۔ بس یہ ذرا جذبہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، اس پر پھر قربانی کریں تو پھر قربانی کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں سلام علی ابراہیم، میرے بندے ابراہیم کو میرا سلام ہو۔ اتنی بڑی قربانی، اور آج ہم قربانی پہ اعتراض کرتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آتی۔ ہماری فراست اتنی جواب دے چکی ہے کہ ابراہیم کی اتنی بڑی قربانی کو نشانی بتا کے اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی اس امت میں رکھ دی، ہم کہتے نہیں قربانی نہیں دینی، واٹر کولر لگانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کہتے ہیں ہم اسی طرح احسان والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ہم نے صرف اسماعیل نہیں، اسماعیل کے بعد اسماعیل کے قربانی کے انعام کے طور پر ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا بھی دے دیا، وہ بھی نبی بنا۔ پھر ان دونوں کی اولاد میں ہم نے نبوت چلا دی۔ اسماعیل کی اولاد میں نبی علیہ السلام امام الانبیاء، اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تمام بنی اسرائیلی انبیاء۔ سمجھ آئی بات؟ لیکن کہا نہ، محض ہم آل نبی ہیں، اولاد ہیں فلاں کے فلاں کے، ہمارا بیڑا پار ہے، ہماری شادی کہیں اور نہیں ہو سکتی، ہمارا خون پاک ہے، خبردار یہ چیز نہیں چلے گی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ۔ اس خاندان نے بڑی قربانیاں دی ہیں، لیکن اس خاندان کی اولاد میں نیکوکار بھی ہوں گے، ظالم بھی ہوں گے۔ ظالم جہنم میں جائیں گے اور نیکوکار جنت میں جائیں گے۔ اسلام میں نسلی برتری کا کوئی تصور موجود نہیں ہے، اسلام میں صرف تقوی کی برتری کا تصور موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔